ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن کا نام۔ آج ہمارا سبق ہے انشاءاللہ آیت نمبر 258، 258 نمبر کی آیت۔ کل اللہ پاک نے 257 نمبر کی آیت مکمل کروا دیا تھا۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى، علم ترى، کیا، لم نہیں، ترى آپ نے دیکھا۔ یہ لفظ ہمارے اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ لم جو ہے یہ ان حروف میں ہے جو نہیں کے معنی دیتے ہیں، جیسے لا، لم، لن، ما۔ تو لم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، واحد کا صیغہ۔ الی الذی، الی یعنی طرف، الذی وہ شخص جو یا وہ جو، حاج یہ ہمارے ایک طرف استعمال ہوتا ہے حجت، کوئی لفظ حاج جس نے جھگڑا کیا، جس نے حجت کی۔ اگر آپ یہ ترجمہ کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں کہ جس نے جھگڑا کیا، جس نے حجت کی۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماں پر زبر آیا، مطلب یہاں پر حضرت ابراہیم سے اسے جھگڑا کیا۔ تو کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا یا حجت کی حضرت ابراہیم سے، فی ربہ۔ دیکھیے لفظی ترجمہ، فی یعنی میں، رب یعنی رب، ہی یعنی اس کا، فی رب ہی اس کے رب میں، لیکن اس کے رب میں کا ترجمہ اس کے رب کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں۔ ان کے آتاہ اللہ، دیا اسے اللہ نے، ملک، ملک یعنی بادشاہ، کہ دیا اسے اللہ نے بادشاہ۔ اس کا معنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے والا وہ شخص تھا جو وقت کا بادشاہ تھا، اور یہ ان آتاہ اللہ کہ دیا اسے اللہ نے بادشاہ، تو بادشاہت کا زور تھا، بادشاہت کا گھمنڈ اور غرور، جس میں چور ہو کے وہ بھاگ گیا۔ جب قال کہا ابراہیم، اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے میم پر پیش ہے۔ الحمدللہ ہم کو معلوم ہے کہ پیش جو ہے وہ ہمیشہ فاعل کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی، یہ ترجمہ بہت مرتبہ لفظ آیا ہے، وہی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب، ربی میرا رب، الذی وہ جو، یحیی و یمیت وہ جلاتا ہے اور وہ مارتا۔ دوسرا ترجمہ وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، جلاتا ہے یا مارتا ہے، یا زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قالا حضرت ابراہیم اس شخص نے کہا انا میں، احیی و امیت میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی ہو، وقت کا اللہ کی دین ہے، لیکن عام طور سے بہت سے بہت اس وقت آپ اس وقت پوری دنیا میں جو حکمراں ہیں، ان حکمرانوں کے جو معاملات ہیں اور جو ان کے فیصلے ہیں، ان سب پر ابھی جو ہے میڈیا اتنا مطلب تیز ہو گیا ہے کہ پوری دنیا پر عام طور سے لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے، پوری دنیا کے حکمرانوں کے حالات کو، اور اس سے ان کی عقل کا جو لیول ہے اس کا اندازہ۔ یہاں بھی وہی حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ زندگی موت سے کیا مراد ہے؟ ایک کامن آدمی بھی سمجھ سکتا ہے اس سے کیا مراد، وہ زندگی کا اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کیا سمجھا، اس کا جواب دیا، قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ قال فرمایا حضرت ابراہیم فإن اللہ، پھر بے شک اللہ یاتی
لے آتا ہے بالشمسی، بالشمسی سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی بہا پھر تو لے آ اسے، من المغرب مغرب سے، فبہت الذی کفر، فبہت، دیکھو ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مبہوت ہونا، یہ مبہوت ہونے کا مطلب ہوتا ہے آدمی کا بھوچکا ہو جانا، ایک لفظ اس میں اور استعمال ہوتا ہے بھوچکا ہو جانا۔ لاجواب ہونا جو ہے، ہمارے سے بہت ساری ایسی باتیں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، کوئی بات کوئی پوچھتا ہے اور ہم کو جواب نہیں پتہ نہیں سامنے آتی بات، یہ تو ہوتا ہے کوئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سامنے والے کو نہ صرف یہ کہ لاجواب کرتی ہے بلکہ وہ اس کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس وقت اس پر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے صورت شکل سے دکھتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا، اس کو مبہوت ہونا چاہیے، چکر رہ جانا، ایسی کوئی بات آ جائے جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ سامنے والا مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کون سی زندگی کون سی موت کی بات، یہ کچھ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے یہ کہنے پر کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی عقل کتنی ہے، اس کی عقل کتنی ہے۔ حضرت نے اگلا سوال فرما دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے آتا تو مغرب، تو وہ لذیذ کا پھر مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے انکار کیا، یا حیران رہ گیا وہ شخص الذی کفر، وہ جس نے انکار کیا، یا اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں پھر حیران رہ گیا وہ شخص جو انکاری تھا، جو انکار کرنے والا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، نہیں راہ دکھاتا ظالم قوم۔ اب یہ ایک یہ آیت شریفہ ہے، اس میں پورا تاریخی واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا، اس کا ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے آئے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور جو اس وقت کا جو مشہور بادشاہ تھا جس سے حضرت ابراہیم کا واسطہ تھا، وہ نمرود، اور یہ بھی معاذ اللہ فرعون ہی کی طرح، فرعون کا دور جو ہے اس کے بعد ہے، یہ خیال ہے نمرود جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد آگے چلتی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو فرعون کا دور اس کے بہت بعد۔ یہ نمرود جو تھا یہ اپنے آپ کو معاذ اللہ اپنے آپ کو خدا کہلوا اور اپنے آپ کو سجدہ کروا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے جس گھر میں پیدا کیا، اس گھر کا ماحول ہر مسلمان جانتا ہے کس کے گھر میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، کیا تھا ابھی وہ نہیں۔ اب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت سارے واقعات ہوئے، اس کے بعد نمرود کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، اب وہ پوچھتا ہے کون ہے تمہارا رب؟ ابھی اصل میں پہلے مائک نہیں تھا، مائک میں کوئی پرابلم تھا جی۔ تو نمرود جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، لوگوں سے اپنا سجدہ کرواتا تھا اپنے کو، اس نے حضرت ابراہیم کو تیرا تو کس کی بندگی کی بات، کس کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم نے پہلی جو صفت بیان کی اللہ عز و جل کی، میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، زندگی محیی اور ممیت، یہ اللہ کی صفت۔ تو اس کی عقل جتنی تھی اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، آنا وہی وہ امید، میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس کا واقعہ جو مفسرین بیان فرماتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اس نے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، اس میں سے قیدی جو ہوتے ہیں اب اس وقت کا جو قید خانے کا جیسا بھی نظام تھا، ان 2 قیدیوں میں ایک قیدی وہ تھا جس کے لیے وہ پھانسی کا حکم دے چکا تھا کہ اس کو پھانسی دینا ہے۔ اس نے کہا دیکھو اس کو پھانسی ہونے والی ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا جا، وہ اچھلتا ہوا چلا گیا۔ دوسرا جو شخص تھا بولے میں اس کو آزاد کرنے والا تھا، یہ بے قصور ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں اس کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ دیکھیں میں بھی مارتا جلاتا ہوں نا، اس سے آپ سمجھ گئے کہ عقل کا کیا لیول تھا اس کا۔ بس وہ جیسے آج کل کے سارے حکمراں ہیں نا، اس سے کوئی زیادہ لیول نہیں تھا اس کا، اتنی سمجھ ہوتی ہے ان کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ اگر اس کے سامنے زندگی اور موت کی حقیقت بیان کریں
تو اس کی عقل میں ابھی عقل رہے جب نا عقل میں آئے گی، جب اوپر کا مالا خالی ہے تو کیا آئے گا؟ تو حضرت ابراہیم نے اگلا سوال فرما دیا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے لا دے، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں سے نکال دے۔ اب قرآن نے کہا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا کہ وہ ابھی جو ٹیٹری کر رہا تھا میں بھی جلاتا ہوں میں بھی مارتا ہوں، بیوقوفی کی وجہ سے اب تو یہ کوئی موقع تھا نہیں کہ وہ یہ کہتا کہ اچھا ٹھیک ہے میں ابھی اس کو مغرب سے لے آتا ہوں، یا ابھی سورج جہاں ہے اس پر بھی میری حکومت ہے، ابھی اس کو حکم کرتا ہوں چلا جا آ جا یہ ہو جا، کچھ نہیں۔ اس لیے کہ آدمی کی اوقات کتنی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر نفس جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جانتا ہے اس کی کتنی اوقات ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اوقات کے باہر ہو کے بات بہت کرتا ہے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ ایک سانس جو اندر چلی گئی اگر اسی کو اندر روک دیں تو اگلا لمحہ جو ہے اس کا ختم ہو گیا۔ تو فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا ایک اور جواب، ایک اور ترجمہ، لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے انکار کیا یا انکار کرنے والا۔ الَّذِي كَفَرَ، یہ الَّذِي وہ جس نے کفارہ، جس نے انکار کیا، پورا لفظ کیا ہے؟ الَّذِي كَفَرَ، جس نے انکار کیا۔ اب اس سے مراد نمرود ہے، اس کو آپ کسی بھی طرح ترجمہ میں لا سکتے ہیں، وہ شخص جس نے انکار کیا۔ اب فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر سے دیکھیے ایک مرتبہ رواں ترجمہ دیکھیے، الفاظ پہ نظر رکھیں۔ کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں کہ دیا تھا اسے اللہ نے بادشاہ، جب اس نے کہا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، یا جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یا جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تینوں ترجموں میں کوئی بھی استعمال کیجیے۔ قال، اس شخص نے کہا میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ وہ جو لے آتا ہے سورج کو مشرق سے پھر تو لے آ اسے مغرب سے۔ حیران ہو گیا یا لاجواب ہو گیا کفر کرنے والا، یا لاجواب ہو گیا انکاری، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ اب اگلی آیت دیکھ لیجئے۔ او جو آتا ہے وہ یا کے معنی میں آتا ہے، جو ہم انگریزی میں او آر اور، یہ یا یہ، تو بیچ میں جب آتا ہے تو وہ او یعنی یا۔ کالذی، کا سمپل کا، صرف کاف جب آتا ہے کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے۔ عربی حروف تہجی جو الف سے یا تک حروف ہیں، اس میں کئی ایسے حرف ہیں جو ایک ایک حرف ہونے کے بعد بھی اپنے اندر معنی رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ قرآن شریف میں بار بار استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا با، بسم اللہ کا با، اب دیکھیں کہ اس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں سات کو سے، سارے ترجمہ ہوتا ہے، صرف سنگل با، ایک حرف ہے۔ اسی طرح کا یعنی جیسے، کا کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے جیسا، کالذی جیسے وہ شخص، تو کا حرف ہے لیکن اس کا معنی ہوتا ہے جیسے۔ اسی طرح اس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جو حرف ہے وہ ہے وا جو ہے وہ اور کا معنی دیتا ہے، اور وہی واو جو ہے جب حرف جر کے اعتبار سے آتا ہے تو قسم کے معنی میں آتا ہے، اور قسم میں تو کم معنی میں، کم جگہ پر آیا، لیکن اور کے معنی میں تو ہزاروں مرتبہ آیا، جبکہ سنگل حرف ہے۔ اسی طرح نون، یہ نون جو ہے یہ حرف ہے لیکن اس کا اصل معنی ہوتا ہے مچھلی، نون یعنی مچھلی، یعنی ہمارے حروف تہجی عربی زبان کے جو ہیں، حالانکہ انگریزی میں بھی جیسے پہلے حرف آ کا مطلب ایک ہوتا ہے، دس از اے بوائے، دس از اے بک، اور دوسرے حروف کے بھی کوئی معنی ہوتے ہوں گے ابھی، لیکن عربی زبان میں کئی حروف ایسے ہیں جو سنگل ہونے کے بعد بھی زبردست معنی رکھتے ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں وہ ان معنی میں وہ قرآن شریف میں بار بار، اسی طرح کا لفظ ہے۔ او کالذی، یا جیسے وہ شخص،
مرہ، میم رے رے، میم رے رے، یہ مر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ آدمی چلتا چلتا، ٹرین چلی جا رہی ہے، کوئی ابھی کیا ہوا، ابھی یہ کامٹی گزر گیا، کامٹی سے گزرا، کنہان سے گزرا، گوندیا سے گزرا، فلاں سے گزرا، یہ گزرنا جو ہے، پاس ہونا جس کو ہم بولتے ہیں، وہ میم رے رے مر کا لفظ جو ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنا، اگر یہ مرہ ہے، اس کے بعد اگر گولتا آیا ہے تو پھر وہ بار کا معنی دیتا ہے، مرتن، مرتین، وہ الگ لفظ ہے۔ میم رے رے صرف ڈبل را رہے تو مر کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، گزرنا، پاس ہونا۔ اسی معنی میں ہمارے یہاں کوئی شخص کی اگر موت ہو جائے تو اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے وہ گزر گیا۔ یہ گزرنے کے لیے یہ مر استعمال نہیں ہوتا، لیکن اردو میں بولا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک منزل جو تھی پہلی منزل سے گزر کے دوسری منزل میں چلا گیا۔ تو یہاں پر اوکل لذی، یا جیسے وہ شخص مر جو گزرا، علی قریۃ، ایسی آبادی پر یا ایسی بستی پر، وہی، اور وہ، یہ قریہ جو ہے کیونکہ یہ اس میں آخری میں تا ہے، اس لیے ہیا کی ضمیر اسی بستی کی ہے کہ یا وہ شخص یا اس شخص کے مانند جو گزرا ایک بستی پر سے، وہی، اور وہ بستی، خاویتن، گری پڑی ہوئی تھی۔ خاویہ، خاویہ کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا، وہ بستی جو گری، اس کا معنی وہ ایک ایسی بستی تھی جہاں پر یا تو اللہ کا کوئی عذاب آیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، پچھلی قومیں پہ بہت سارے عذاب آئے، تو یا کوئی بڑا زلزلہ آیا ہوگا، یا جو بھی ہوا، لیکن وہ بستی کے سارے لوگ مرے ہوئے تھے اور پوری بستی ویران پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر آگے فرمایا علی عروشہا، عروش جو ہے یہ عرش کی جمع ہے۔ عرش کا ایک مطلب ہوتا ہے تخت، عرش کا ایک مطلب، اور عرش کا ایک اور معنی ہوتا ہے اوپر، عرش کا ایک اور مطلب ہوتا ہے اوپر، اور چھت کو بھی عرش کہا جاتا ہے، یعنی چھت کے لیے اور الفاظ بھی ہیں لیکن چھت کو بھی عرش۔ تو عروشہا، اپنی چھتریوں پر یا اپنی چھتوں پر۔ ظاہر ہے جب کسی بستی میں ایسا کوئی واقعہ ہوگا، وہاں طوفان آئے گا یا زلزلہ آئے گا یا اللہ کا کوئی عذاب آئے گا، تو سارے کے سارے گھر جو ہیں وہ سب گر پڑیں گے۔ تو سارے گھروں کی چھتیں جو تھی وہ زمین پر آ گئی تھی۔ علی عروشہا، اپنی چھتوں پر۔ ہم یہاں عروش کا ترجمہ چھت کر رہے ہیں۔ قالا، وہ شخص جو گزر رہے تھے انہوں نے کہا، انا، کیسے، انا جو ہے کیسے یا کیوں کر، لیکن کیوں کر لفظ جو ہے یہ ہم عام طور سے اردو میں ابھی استعمال نہیں کرتے، بلکہ کیوں کر کے بدلے ہمارے یہاں اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اب کیوں کر کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے بلکہ اس کا ترجمہ کریں کیسے، یحیی، زندہ کرے گا، ھذہ اللہ، ھذا یعنی یہ ہاں لگا ہوا ہے قریہ کی وجہ سے اور اللہ کے ہاں پر پیش ہے، کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ بعد موتہا، اس کی مر جانے کے بعد یا اس کی موت کے بعد۔ یہ شخص جو ہیں ابھی سے، یہ بعد میں کہیں میں بھول جاؤں بتانا، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جس شخص کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود مردود کا تذکرہ تھا۔ اب یہ واقعہ جو پیش آ رہا ہے، جو پوری ایک آیت میں ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ، یہ ایک پیغمبر کا نام ہے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ وہ پیغمبر ہیں یہود کے جن کو یہودیوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس طرح نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اسی طرح یہودیوں ظالموں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، اور اس پر قرآن گواہ ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے یہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی یہ دونوں اہل کتاب، یہ وہ ظالم قومیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو، اللہ کی ذات کو جو اپنے آپ میں الصمد ہے، جو اپنے آپ میں سبحان ہے، جو لم یلد ولم یولد ہے، نہ جس کا کوئی والد ہے نہ وہ خود کسی کا والد ہے، ایسی ذات الہی پر عیب لگا دیا، اس کے پیغمبروں کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو فرمایا، تو یہ واقعہ یہاں پر نام نہیں لیکن مفسرین نے کہا
کہ یہ واقعہ جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا. اور اے بابا منٹ کتنے بچے ہیں وہ دیکھ ادھر دادا 5 منٹ. تو یہ واقعہ حضرت عزیر کا ہے. پھر سے دیکھیے، یا اس شخص کی طرح جو گزرے ایک بستی پر اور وہ الٹی تھی، وہ گری ہوئی تھی اپنی چھتوں پر. کہا، اس شخص نے کہا، انہیں تو عزیر نے کہا، کیسے زندہ کرے گا اسے اللہ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. یہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی ہیں نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ تو ان کی ذات تو ایمان کی بنیاد ہے. تو کیسے کا مطلب کیفیت کیسی ہوگی، کیا ہوگا معاملہ، اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے زندہ کرے گا، یہ خیال رکھنا. اگلی آیت میں بھی اسی طرح کا ایک مضمون آ رہا ہے. تو پیغمبر سے زیادہ پکا ایمان کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو خود ہی ساری انسانیت کو ایمان سکھلاتے ہیں. تو یہاں پر خدا نخواستہ ان کے ایمان کی بات نہیں بلکہ وہ کیفیت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور بول رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے مرے گرے پڑے ہیں، پورے گھر بھی گرے ہیں، یہاں کی ساری آبادی بھی مر کے پڑی ہوئی ہے، سڑ گئے ہیں، گل گئے ہیں. اس لیے کہ اس کو بہت دن ہو گیا تھا وہاں پر عذاب آئے ہوئے. سارے انسانوں کی ہڈیاں، ان کے ہڈیوں کے پنجر پڑے ہوئے تھے اور باقی سب بکھری ہوئے سامان پڑے ہوئے تھے. تو کیسے زندہ کریں، یعنی کیفیت کیا ہوگی اس کو زندہ کرنے کی. رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، پھر موت دی اسے اللہ نے. کسے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو. مئۃ عام، میات کا مطلب ہوتا ہے 100، عام یعنی سال، 100 سال کے لیے. ثم بعثہ، پھر زندہ کیا اسے، پھر اٹھایا اسے. بعثہ، با عین سے، بعثہ کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. پہلے ان کو موت دے دی اس پیغمبر کو اور پھر اللہ نے ان کو اٹھایا. قالا، اور پوچھا، کم لبست، لام باسا، لام باس سے، لبسا کا مطلب ہوتا ہے رہنا. لبسا با کے نیچے زیر ہے، لبسا کا مطلب ہوتا ہے رہنا. تو فرمایا کم لبستا، کم یعنی کتنا، کتنے دن رہا، کتنی مدت رہا. قالا، انہوں نے کہا، لبستو، میں رہا، یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا حصہ. یعنی 100 سال گزر گئے. 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا اور پوچھا اللہ نے، کم لبستا، کتنے دن رہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. بس یہیں پر آج روکتے ہیں، وقف ہے یہاں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ کل لیں گے. اسی آیت شریفہ کو اور اس کے بعد والی آیت کو بھی ایک نظر ڈال کے آئیے گا. کل کوشش کریں گے کہ دونوں آیتیں ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو بیٹا.